حملے کبھی بھی نہیں ہوں گے، نمازی کبھی دین پہ حملہ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد قاضی عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد آپ چلے ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب دیکھیے کہ ہمارے آج ملکی حالات کے اندر جب الیکشن آتے ہیں نا، ہم آندھا دھند ہو کے نعرے لگاتے ہیں، وہ زندہ باد تو یہ زندہ باد، کوئی نہیں زندہ باد، ٹھیک ہے، رب کا قرآن زندہ باد، محمد کا فرمان زندہ باد، بس اس کے علاوہ کوئی زندہ باد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زندہ وہی ہے کہ جو حضور کی عظمت پہ اپنے آپ کو لٹاتا ہو، اپنی جانوں کو لٹاتا ہو، وہی زندہ باد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی جب باری آئی، آسیہ ملعونہ نے گستاخی کی، اس نے گستاخیاں کیا کی، آج میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے اندر جب لکھا پڑھیں، اس نے یہ کہا کہ تمہارے نبی کے جسم میں کیڑے پڑے ہیں، یہ وہ تمہارا نبی ایسا، تمہارا نبی ایسا۔ جب یہ باتیں چلی تو پاکستان کی ایک کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے، نہ لٹکایا گیا۔ سلمان تاثیر نے اس کی مکمل طور پہ حمایت کی۔ جب حمایت کی تو حمایت کرنے کے بعد غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اس کو اڑا دیا۔ جب ماری اور گولیاں آپ نے واصل جہنم کر دیا، آپ نے دیکھا انہوں نے کیس کو لٹکا کر آدھی رات کے اندر غازی ملک ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پہ انہوں نے لٹکا دیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ عاشق رسول تھا، وہ عاشق رسول تھا، اس کا قصور یہ تھا۔ اب ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ اب چاہیے یہ تھا حکومت وقت کو کہ آسیہ ملعونہ کو بھی تختہ دار پہ لٹکاتے، نہ، انہوں نے کیا کیا؟ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب نے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب ہیں جنہوں نے حوالے کیا۔ اور مزے کی بات یہ اس دور کے اندر کہ جب یہ کیا ممتاز قادری کے ساتھ نواز شریف صاحب نے، تو نواز شریف صاحب کو ذلیل ہوتا ہوا آج دیکھ لو۔ جو بھی دین پہ حملہ کرے گا اللہ اتنا ذلیل کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب تم دیکھ لینا، اس کے بعد چلتے چلتے رفتہ رفتہ کہ وقت ایسا آیا کہ ایک شخص سے 2 سال سے اس کا کیس لگا ہے ایک کورٹ کے اندر۔ وہ شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب ہمارا ایمان ہے، کیا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اونچا بولے، کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی ختم نبوت پہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، پھر ایک ہی ہمارا فیصلہ ہے، اس کا سر اڑا کے رکھ دیں گے۔ اللہ ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ اب اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ 2 سال جیل میں کیس چل رہا ہے۔ اب جب اس کو واصل جہنم کیا، فیصل خالد نامی غازی نے جب اس کو واصل جہنم کیا، تو اس وقت وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں موعود ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ تو کیا جج صاحب کو پہلے ہی چاہیے تھا، جب شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پاکستان کا قانون بھی ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تو 2 سال کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ اس کو تختہ دار پہ لٹکایا کیوں نہیں؟ اب ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں عدالت کے اندر مارا ہے، کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ عدالت کے اندر مارا ہے تو تمہیں توہین عدالت نظر آتی ہے، کیا تمہیں توہین رسالت نظر نہیں آتی؟ اگر تم 2 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیتے تو آج عدالت کے اندر یہ فیصلہ کبیر و نما نہ ہوتا۔ اس لیے ہم اس فیصلے کو اس نوعیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت کی کمزوری تھی، اور ملک پاکستان کے اندر گستاخ رسول کے لیے کوئی قانون ہی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، بات وہ کریں انسان سچی کرے۔ میری آپ یہ جانتے ہیں، عادتاً مجھے جانتے ہیں کہ میں 14 سال سے مسجد میں امامت کروا رہا ہوں، کیا کبھی میں نے کسی حالت میں کسی پہ اٹیک نہیں کیا، چاہے کوئی سیاسی رہنما ہے، جو کوئی بھی ہو، میں فقط دین کا مسئلہ بیان کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے، چاہے کوئی مذہبی طبقہ ہو۔ علماء کا اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے، وہ علماء کریں گے، ہم طلباء ہیں، ہم طلباء ہیں، ہم اللہ کرے کہ صبح جب تک زندگی ہے ہم طلباء ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہر مکتبہ فکر اس وقت یکجا ہو جائے، مرزائیت کو اس وقت عروج مل رہا ہے، اور ابھی ادھر اتنا وقت گزرا ہی نہیں ہے، لاہور میں بھی ایک شخص نے اعلان نبوت کر دیا، اس کو مارنے کے بعد اور لاہور میں بھی ایک شخص نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہی حال رہا تو کیا ہمارا زندہ رہنے کا کوئی حق ہے؟ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا
کہ لوگ جب توہین رسالت ہو جائے تو اس وقت لوگ کیا کریں گے؟ امام مالک نے فرمایا لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں، فرمایا اگر نہ کر سکے تو فرمایا مر جائے. کیا کریں اس وقت؟ پھر پوری امت ہی مر جائے. اس لیے آپ سبھی احباب انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک یہ اس میں جو بندہ پیچھے ایک انچ ہٹے گا، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں. جیل میں چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ اکبر. وہ علامہ فاروق الحسن صاحب جب جیل میں ڈالا گیا نا خادم حسین رضوی صاحب کو، علامہ فاروق الحسن صاحب کو نا، فاروق الحسن صاحب کو اس پر بنا پڑ رہے تھے کہ ان بھی سجن واہ واہ، ان بھی سجن واہ. یا رسول اللہ اس حالت میں بھی قربان. اور دیکھیں خادم حسین رضوی صاحب کو آدھا جسم ہے آدھا جسم نہیں، لیکن مرد مجاہد کو دیکھیں کہ ہر ماس بھی دین کے لیے لڑتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ ہے کہ ہم خود یہ تحریک ختم نبوت کی چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ ختم نبوت کی ہم تاریخ چلائیں گے. اس تحریک کے اندر ہمیں جہاں جانا پڑا ہم جائیں گے، ہمیں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا کریں گے، لیکن فیصل ندیم کو ہم کبھی پھانسی نہیں ہونے دیں گے. ہم کبھی پھانسی نہیں ہونے دیں گے. اونچا بولو کیا پھانسی ہونے دیں گے آپ؟ کیا آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں، یہ بطور قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہم غازی صاحب کو پھانسی ہونے دیں گے؟ کسی صورت میں بھی ہم پھانسی ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن ہم کسی صورت میں بھی اس کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے. باقی حکومت وقت سے گزارش ہے عدلیہ سے عدالتوں کے اندر اپنے نظام کو بہتر بنائیں. کسی ایک گستاخ رسول کو تم لٹکا دو، کسی میں جرأت ہی نہیں ہوگی گستاخی کرنے کی. تم مہلتیں دیتے ہو اور یہ بیوقوف بناتے ہو. اب دیکھیں کہ غازی صاحب کی تمہیں نظر تو آ گئی کہ قانون آج بھی لیا ہے، کیا تمہیں اپنے نظر نہیں آتے؟ اللہ اکبر. اس لیے ہمیشہ کے لیے ووٹ اس بندے کو دو کہ جو سچا پکا مومن ہو، جو کل ختم نبوت کے لیے نکلے. ووٹ اسے دو. ہم ووٹ انہیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں پھر؟ جو شراب نوشی کرتے ہیں ہر طرح کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ جتنا گناہ وہ کرتے ہیں اتنا گناہ ہمیں بھی ہوتا ہے. ہم اپنی امانتیں والے کرتے ہیں. نوٹ اور ووٹ اس بندے کو دو جو سچا اور پکا مومن ہو. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک دارالعلوم ضیاء الاسلام غازی کوٹ سامنے مدرسہ جو ہے میری مادر علمی جہاں پہ میں نے پڑھا ہے وہاں احتجاجی مظاہرہ ہوگا. وہاں کے لوگ بھی آئیں گے. چوڑا سے بھی ہم نے کال دی ہے، وہ لوگ بھی آئیں گے. وہاں بھی آئیں گے. علامہ مفتی رشید الرحمان رشید صاحب اور علامہ سید فضل اللہ شاہ صاحب یہ دونوں احباب وہاں خطاب بھی کریں گے. وہاں جا کر ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے. اس لیے اور ہمارا مطالبہ یہی ہے اس وقت سے شروع سے لے کر آخر تک کہ ہم فیصل ندیم صاحب کو کبھی پھانسی نہیں ہونے دیں گے. ہم کبھی بھی پھانسی نہیں ہونے دیں گے. کہ تم نے کتنے ہی ہمارے ہوتے ہوئے غازی المدین شہید کو لٹکایا، غازی احمد جمعہ شہید لٹکائے گئے، غازی ممتاز حسین قاضی لٹکائے گئے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی بدماشی کر کے اور اس غازی کو بھی تم لٹکا دو گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم زندہ رہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے عاشق رسول جتنے بھی ہوں وصولی پہ لٹکائے گئے. اور ایک اور بات ہے، یہ کہتے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری مذہبی آدمی تھا. غازی ممتاز حسین قادری مذہبی آدمی تھا، لیکن فیصل ندیم تو مذہبی آدمی نہیں تھے. وہ اسٹوڈنٹس تھے، لیکن جذبہ اندر کا ہوتا ہے نا. جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے عدالت میں کھڑے ہو کر، جج سار بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، میں موعود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور جج اس کی کہانیاں تو سن رہا ہے. 2 سال سے جج اس کی سزائے موت نہیں دے رہا. تو اس لیے کہ اس کو فیصلہ ہاتھ میں لینا پڑا. اگر جج صاحب فیصلہ دے دیتے تو کیا خیال ہے وہ فیصلہ ہاتھ میں لیتا؟ کبھی نہیں لیتا. تو اس کی ساری کمزوری جو ہے برائے کرم کہ تم انہیں لٹکانے کے بجائے اپنے عدالت کے نظام کو بہتر بنائیں. اس لیے قانون بنا ہوا. اللہ اکبر. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اعلان کیا، مرزا نے دعویٰ نبوت کیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آج کی بات ہے، ہم فرقوں میں بھٹک گئے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بھٹک گئے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بریلویوں کے پیشوا ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء دیوبند کے پیشوا ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پیر میر علی شاہ صاحب تم جاؤ پاکستان. پاکستان میں بڑی ہلچل مچ گئی ہے، وہاں شخص نے نبوت دعویٰ کیا ہے، تم چلے جاؤ. بھیجنے والے کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے
تو آپ نے بلایا مرزا کو، فرمایا آ میرے سامنے پتہ چل جائے گا۔ تو مرزا نے کہا کہ میں علم میں تو نہیں جا سکتا۔ تو مرزا نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک بیمار لائیں، اس کو ٹھیک کر دیں، یا یہ ٹھیک کریں یا میں ٹھیک کروں۔ پیر مرزا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور کی ختم نبوت کے لیے تم تو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو کہ مریض کو کون ٹھیک کرے گا کون نہیں ٹھیک کرے گا، یہ مسئلہ ایسا ہے، اگر تو مجھے کہے گا نا، تو اگر مجھے کہے گا مریض کو ٹھیک کر، یہ تو ہو ہی جائے گا حضور کا نام لینے کے ساتھ۔ اگر آج تو کہے نا کہ تمہارے نبی سچے اور میں جھوٹا ہوں، اس بارے میں سچائی کے لیے اگر مردہ زندہ کرنا پڑا تو میرا انشاءاللہ مردہ بھی زندہ کر دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے ایمان کمزور ابھی نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک بربکانہ 1:30 بجے یہاں سے نماز میں کھڑی کروں گا۔ 1:30 بجے پوری نماز ہوگی، یہاں سے انشاءاللہ تعالی نکلیں گے، نکل کر ہم سڑک پہ جائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی آواز کو آگے بڑھائیں، میڈیا تک جائے۔ باقی جو ہے سوشل میڈیا پہ ہماری آواز جائے گی، باقی جو دوسرا میڈیا ہے وہ تو ہماری آواز لے جاتا ہی نہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر اور کوئی مسئلہ بھی ہو جائے گا، لیکن ختم نبوت پہ ہم نے بہت کم میڈیا کو بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہمارا شکوہ ہے میڈیا میں کہ آپ بھی نہیں ہیں، حضور سب کے نبی ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا کوئی پروگرام ہوگا ایسے ٹی وی سے زیادہ نہیں، یہاں سے ہم کمپین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی ٹی وی پہ ختم نبوت کی یہ تحریک چلے گی، ہمارا ہر پیغام بولتا رہے گا آخر تک، جہاں تک ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے گدا، سر تن سے۔ اب بولیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے گدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اونچا بولیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس لیے کہ آئندہ جمعہ المبارک 1:30 بجے نماز پڑھ کے یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ریلی کی صورت میں نکلیں گے، وہاں انتظامی مظاہرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے اور ہم یہ پیغام دیں گے کہ جو فیصل خالد صاحب ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے